اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 6 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خالقیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں ذالک، یہ ہستی جس کے اوپر صفات بیان کی گئی، یہ ہستی غیب کی بھی جاننے والی ہے اور حاضر کی بھی جاننے والی ہے۔ یہ غیب اور حاضر کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ ہمارے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ تو ہوئی حاضر، یا کچھ چیزیں موجود ہیں وہ ہیں حاضر، اور کچھ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں یا آئندہ زمانے میں ہوں گی وہ ہیں غیب۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے تو ہر چیز حاضر ہے۔ تو یہ غیب اور شہادت کا جو اطلاق ہے، لفظ بولا جاتا ہے، یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ تو یہ ذات جس کے اوپر صفات بیان کی گئی ہیں، یہی ہستی غیب کی بھی جاننے والی ہے اور شہادت حاضر کی بھی جاننے والی ہے، اور پھر زبردست ہے، غالب ہے اور خوب رحم کرنے والی ذات ہے۔ اپنی سابقہ زندگی سے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور اچھا بنایا۔ یہ اچھا بنانے کا تعلق، اس کو احسان الخلق کہتے ہیں، اس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی چیز اپنی ذات میں گندی اور بری بھی کیوں نہ ہو، لیکن حکمت کے بالکل موافق ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہمیں بچھو نظر آتا ہے، سانپ نظر آتا ہے جو فی ذاتی قبیح ہے، لیکن اس کے پیدا کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی قبر کے اندر بھی اور یہی جہنم کے اندر بھی ہوں گے، تو ان کی یعنی کہ اس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے، شکل و صورت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا اور حکمت کے بالکل موافق بنایا۔ اس کا وجود بھی حکمت کے مطابق ہے، اور پھر اس کو حکمت کے مطابق عمل میں بھی لگا دیا۔ ہر چیز کو اللہ پاک نے حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور حکمت کے تحت اس کو مختلف اعمال اس کے سپرد کر دیے، حکمت کے موافق اس کو عمل میں لگا دیا۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے مطابق اس کو وجود دیا ہے، اور حکمت کے مطابق اس کے ذمے اعمال لگائے ہیں کہ تو نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ پاک وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، بنایا اور اچھا بنایا۔ وبدا، اور خاص طور پر انسان کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ انسان مکلف ہے تاکہ اللہ پاک کی نعمتوں کا اسے پتہ چلے اور پھر ایسی ہستی کی وہ عبادت کرے۔ وبدا خلق الانسان من طین، اس نے انسان کی پیدائش کی ابتدا کی ہے گارے سے، مٹی سے ابتدا کی۔ تو یہ پہلا انسان جو بنایا گیا وہ خالصتاً مٹی سے بنایا گیا۔ وہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہماری اصل ہے اور بنیاد ہے، اس لیے گویا کہ سارے انسان مٹی سے بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بلا واسطہ مٹی سے بنے، اور ہم سب کے سب جو ہے بالواسطہ مٹی سے بنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالہ من ماء مہین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے انسان کی نسل کو بنایا ہے ذلیل پانی سے نکلی ہوئی چیز، یعنی نطفے سے، خلاصہ، سلالہ، خلاصہ، ماء مہین، ذلیل پانی، گھٹیا پانی، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، انسان کے جسم سے نکلے، انسان پورے کا پورا ناپاک، جب تک غسل نہ کر لے وہ پاک نہیں ہو سکتا، مسجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسا ذلیل پانی، اس کے خلاصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پہلے انسان کی نسل کو چلایا ہے۔ ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا،
یعنی اس کی ماں کے، پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ باپ کا جو وہ نطفہ ہے وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر اس رحم کے اندر وہ پلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحم کے اندر اس نطفے کو پھر خون، جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، پھر اس پر ہڈیاں لگا دیتے ہیں، پھر اس کے اعضاء بنا دیتے ہیں، اس کی شکل و صورت بنا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے سواہو کا، اس کو پھر درست اور ٹھیک بنایا، پھر اس کی شکل و صورت بھی بنا دی اور اس کے اعضاء بھی بنا دیے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس طرح 9 مہینے کے بعد ماں کے رحم سے ایک بچہ انسان نکلا، ایک جیتا جاگتا انسان نکلا، ایک گندے پانی کے خلاصے سے، نطفے سے اس کو ایسی پرورش کی، ایک جیتا جاگتا، سمیع اور بصیر، دیکھنے والا اور سننے والا، سوچنے والا، دماغ والا، دل والا انسان پیدا کر دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے بھی تمہارے لیے کان بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بنا دی اور دل بھی بنا دیے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے، لیکن قلیلا ما تشکرون، اے لوگو تم تھوڑا ہی اللہ کا شکر کرتے ہو۔ جتنا شکر کرنا چاہیے تم اتنا شکر ادا نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی آسان ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ کو ہر وقت اللہ کو اپنے دماغ میں مستحضر رکھی جائے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے انعامات کو، یہ شکر ہے، لیکن تم تھوڑا ہی شکر کرتے